أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم. محترم سامعین، سورۃ المریم آیت نمبر 33 سے 40 تک آج کے درس قرآن ہے. ماقبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتہ تھا وہ بی بی مریم کے پاس آیا. اس نے گریبان کے اندر پھونک ماری اور اللہ کے امر سے حکم سے وہاں پر ان کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب بی بی مریم وہاں سے نکلی جہاں پر عبادت کرتی تھی بیت المقدس سے، اور ذرا فاصلے پر گئی، تقریباً 8 میل کے فاصلے پر بیت اللحم جو مقام ہے، کھجور کے تنے کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی. پریشان تھی کہ کوئی بھی عورت بھی نہیں ہے اس مقام پر جو دیکھ بھال کر سکے، اسی طرح نہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنا فرشتہ بھیجا جس نے نیچے سے بی بی مریم کو آواز دی کہ پریشان نہ ہوں. آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ رب العزت نے چشمہ جاری فرما دیا ہے، اور یہ جو سوکھی ہوئی کھجور ہے اس کے ٹہنی کو پکڑ کر ہلاؤ، اللہ پاک آپ کی طرف تر و تازہ کھجور نازل فرمائیں. اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی. عرصے کے بعد بی بی مریم اپنی قوم کی طرف واپس آئی تو قوم نے طعنہ دیا، مختلف قسم کے طعنے دیے کہ آپ کے بھائی بھی ایسے نہیں تھے، نہ آپ کے والد ایسے تھے، نہ آپ کی والدہ ایسی تھی، یہ آپ نے لقد جئت شیئا فریا، اوبری چیز لے کر آئی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی. انسانی عقل میں آنے والی چیز یہ ہے کہ انسان کو اولاد تب ہوتی ہے جب انسان مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان بدکاری کرے تب ہو سکتی ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگ آپ سے باتیں کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے. آپ نے یہ بات کہنی ہے ان سے کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے منت مانگی ہے، نظر مانگی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی. اب جس وقت لے کر آئی تو لوگ باتیں شروع کرنے لگے، قوم والے گھیر لیا، یہ تو بہت برا کام کیا ہے. فاشارت الیہ، بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور غضبناک ہو گئے کہ ایسا بچہ جو بھی بالکل گود کے اندر ہے، کچھ دنوں کا ہے، یہ کس طرح بات کرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کی وہ توحید کی اور سب لوگوں کے منہ بند کر دیے. کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا بھی نہیں ہوں، اور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی غلط کار عورت کا بیٹا بھی نہیں ہوں. اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو کتاب بھی دوں گا اور نبی بھی آپ کو بناؤں گا، اور میں برکت والا ہوں. ایسی عام بات نہیں ہے. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں. عیسیٰ بن مریم ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ عیسیٰ کے والد کوئی نہیں، عیسیٰ کی والدہ ہیں. آج جو ساتھی یورپ جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی شخص پوچھ لے کہ تمہارا فادر کون ہے،
تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں سینکڑوں فادر ہوتے ہیں، تب ان کے جو ہے نا نتیجے میں بچہ وجود میں آتا ہے. تو اب کیا بتائیں، وہ اپنی نسبت والدہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا اعزاز نہیں ہے، یہ اس معاشرے کا اعزاز نہیں ہے. یہاں پر یہ اعزاز ہے. اللہ رب العزت نے معجزہ دکھایا کہ وہ ذات جو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اور اللہ رب العزت کا دستور عمل تو یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا مرد عورت کے اختلاط سے جو ہے نا بچے پیدا فرماتا ہے. فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات یہی ہے الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ اختلاف میں ہیں. اختلاف میں کیا ہے کہ یہودی آج تک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن کریم خود کہتا ہے نساء کے اندر بہتانا عظیما وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں بی بی مریم علیہ السلام پر. کیا بہتان لگاتے ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں عیسیٰ وہ جو ہے نا جو نجار یوسف ابن نجار تھا اس کا بیٹا ہے. اس طرح بڑا بہتان لگاتے ہیں بی بی مریم کے اوپر. تو اللہ پاک ارشاد الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک میں ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بنائے اپنے لیے ولد، کیا؟ اولاد. اس کی ذات کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد کی ذات ہے. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ کے لیے بیٹا بنانا، فرمایا کہ اللہ کو گالی دینا ہے. اور اتنا بڑا ہے، اسی صورت کے اندر آ رہا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العزت کے لیے اولاد بنانا. فرمایا کہ زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ چھوٹی چیز ہے. اللہ کے لیے اولاد بنانا یہ بڑا جرم ہے. بہت بڑی چیز لے کر آتے ہیں اللہ پاک پر جب یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا مناسب نہیں ہے اللہ رب العزت کے لیے. کیوں؟ اولاد کیوں؟ انسان ہے، فطرت ہے نا انسان کی. انسان اولاد کو چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا وارث کوئی بنے. انسان اس لیے اولاد کو چاہتا ہے. انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر جس وقت انسان کے اعضاء وہ جواب دے دیتے ہیں، اس وقت انسان کے کام آئے یہ اولاد، اس کی وارث بنے، اس کے کام آئے، وہ پریشانیوں میں اس کی مددگار ثابت ہو. اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ کی ذات ابد سے ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. اللہ کی ذات کو زوال نہیں. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی بڑھاپا نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وراثت کی بات کرتے ہو، زمین و آسمان کے بادشاہ تو ہم ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کے لیے مناسب نہیں. فرماتے سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. کس سے؟ اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے. یہ انسانوں کے لیے ہے اولاد کا ہونا. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اذا قضا امرا، جب کسی کام کے کرنے کا ہم حکم فرماتے ہیں تو فانما يقول له، تو ہم کہتے ہیں اسے کن ہو جا، فيكون ہو جاتا ہے. اور علماء مفسرین نے فرمایا یہ کن کا لفظ بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کی ذات کن کے لفظ کی بھی محتاج نہیں، وہ ایسی ذات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اب یہ آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اللہ ہی میرا رب ہے، پالنے والا ہے، مجھے پیدا فرمایا ہے. تمہارا بھی رب وہی ہے، وہی پالنے والا ہے، اسی نے تمہیں پیدا فرمایا، وہی پالتا ہے. فَاعْبُدُوهُ. تو جب وہ پالتا ہے تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ غیر اللہ کی.
مشکل کشا کون؟ اللہ. تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. جب وہی پالنا تدریجن، اس کو کہتے ہیں رب. جو تدریجن پالے اس کو رب کہتے ہیں. کہ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا، پہلے دن ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی غذا مہیا فرماتا ہے. 4 مہینے سے لے کر آخر 9 مہینے تک اندر کتنے اندھیروں کے اندر بچہ ہوتا ہے، 3 اندھیروں کے اندر بچہ ہوتا ہے. وہاں پر اللہ کی ذات جو ہے نا غذا پہنچا رہی ہے اس بچے کو. باہر آتا ہے، اللہ بندوبست پہلے فرما دیتے ہیں، صاف شفاف ترین دودھ، اس سے بہتر دودھ کوئی نہیں. یہ تو علیحدہ بات ہے نا. آج ہماری بچیاں بیچاری وہ جو ہے نا دودھ نہ پلائیں، کیا کیا بس الامان والحفیظ. حالانکہ آج بھی اس جدید دور کے اندر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے بہترین غذا وہی ہے. اور ریسرچ ہوئی ہے جو بچیاں دودھ نہیں پلاتی پھر چاہتی کہ کینسر بھی ہو رہا ہوں. جب فطرت سے کھیلو گے تو فطرت سے جب کھیلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے قانون سے کو جس وقت انسان چھیڑتا ہے نا تو انسان پاش پاش ہو جاتا ہے. کیا کیا بس الفاظ نہیں کہا جا سکتے، دہرائے نہیں جا سکتے اور ادا نہیں کیے جا سکتے. کیا کیا جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں. ہم اس وجہ سے دودھ نہیں پلاتے. بھائی اس بچے کا حق ہے، تمہاری اس میں جو ہے نا کیا ہے، تمہاری خود کی صحت اس سے وابستہ ہے. تو اللہ رب العزت دیکھیں اس وقت پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے تو اس حساب سے اللہ پاک دودھ ماں کی چھاتیوں سے اتارتے ہیں. بہت مضبوط نہیں ہوتا وہ دودھ، بالکل ہلکا سا ہوتا ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس دودھ کے اندر قوت، طاقت، تمام چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں بنسبت پہلے دن کے. تو یہ رب ہے جو تدریجن پالتا ہے. اور آپ جانتے ہیں وہ رب ہی ہے جو تمام، اس لیے فرمایا ذہنوں کو بالکل ٹھیک کر فرما لو، الحمدللہ رب العالمین. عالم نہیں فرمایا، عالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے شاید پوری ان کائنات پر، اس روح زمین پر شاید ہم تو اتنا کھانا ہی نہیں کھاتے جتنی ایک مچھلی کو اللہ پاک ڈیلی کھلاتے ہیں. ایک مچھلی کو کھلا دیتے ہیں. اور باقی جو جہان ہے جو انسان ابھی تصور بھی نہیں لا سکتا، اس تمام کا جہان کا کون پالنے والا؟ رب ہے. تو فرمایا وہ رب ہے، لہذا عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی رب کی ہونی چاہیے. ہذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ غلط راستے ہیں. یہ سیدھا راستہ یہ جنت کی طرف جا رہا، باقی تمام کے تمام راستے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. فاختلف الاحزاب بینہم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گروہوں نے اختلاف کیا ان میں سے. فویل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے. من مشہد یوم عظیم، مشہد یہ صیغہ ہے ظرف کا، ظرف زمان ظرف مکان دونوں اس سے مراد ہیں. کہ جس دن لوگ حاضر ہوں گے، جس مکان پر لوگ حاضر ہوں گے اس دن کیا ہے؟ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. جس دن حاضر ہوں گے ظرف زمان، جس جگہ پر حاضر ہوں گے، قیامت کے دن ظرف مکان ہلاکت ہے. قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اور حشر والے دن ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کافر ہیں. اور وہ دن کیا ہوگا؟ یوم عظیم. اللہ پاک کے ساتھ بہت بڑا دن ہوگا، 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا خطرناک دن ہے. آج عورت اپنے بچے کی کتنی پرورش کرتی ہے، کتنی دیکھ بھال کرتی ہے، اور بالخصوص ایام حمل کے ہوں تو کتنی احتیاط برتتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے یہ عقل و شعور جانوروں کو بھی عطا فرمایا، وہ بھی احتیاط برتتے ہیں. لیکن اتنا خطرناک دن ہوگا، دودھ پلانے والی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو بھول جائے گی. اتنا خطرناک شدید ترین دن ہوگا. فرمایا کہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کے، بڑے دن سے کہ لیے ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اسمع بہم وابصر، یہ تعجب کا صیغہ ہے. فرمایا کیا ہی خوب سننے والے ہوں گے، کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے. یوم، جس دن، یاتوننا، لیکن ہمارے پاس لائے جائیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کے بارے میں کیا تھے؟ گمراہ تھے. وانذرهم یوم الحسرہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیے. یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، حسرت والے دن سے ان کو ڈرائیے جس دن فیصلہ ہو چکا ہوگا. علماء مفسرین فرماتے ہیں اس دن سب لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. ایمان والے بھی افسوس کریں گے، غیر مسلموں کو افسوس کرنا تو بنتا ہے. غیر مسلم کیوں افسوس کریں گے؟ ہائے افسوس
کیوں؟ اس وقت بالکل سامنے ہوگی جنت بھی دوزخ بھی. ہر شخص اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے گا کہ میں نے یہاں پر جانا ہے، میں نے یہاں پر جانا ہے. تو کافر لوگ اس وقت افسوس کریں گے، حسرت، ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، ہم اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مان لیتے، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے. اب بربادی ہے، آج تو بربادی ہے بس. اس لیے فرمایا محترم سامعین، تمام انسانوں کو فرمایا کہ آج کا دن جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے نواز رکھا ہے، آج کے دن کا ایک آنسو نکالنا یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. ایک آنسو، اللہ سے ڈر کر خوف سے جو آنسو نکلے گا وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گا. لیکن کل آنسوؤں کے سمندر جاری ہو جائیں گے، ندی نالے نہریں نہیں، آنسوؤں سے سمندر جاری ہو جائیں گے، لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامنے ہے، اب موقع ختم ہو گیا. تو فرمایا اس دن حسرت کریں گے کافر لوگ. ایمان والے کیوں حسرت کریں گے؟ روایت کے اندر آتا ہے ایمان والے اس لیے حسرت کریں گے، وہ اس بات پر حسرت کریں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے جو وقت، قیمتی وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارا، کاش کہ وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرتا. آج ہمارا مرتبہ یہاں پر ہے تو مرتبہ پھر یہاں پر ہو جاتا ہے، بلندیوں پر ہم ہوتے. تو کل قیامت کے دن سوائے جو ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اس کی حسرت کے علاوہ مسلمان ایمان والوں کے لیے بھی وہ دن حسرت کا ہوگا. کاش کہ ہم اور عبادت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے اور بلند مقام پا لیتے. تو فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے. اذ قضی الامر، جس دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ اس دن سے غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. دیکھیں اصل مالک اور بادشاہ اور جو ہے نا اس روئے زمین کے کائنات کی، کل کائنات کے تمام جہانوں کے کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے عارضی طور پر مجھے اور آپ کو اختیارات دے رکھے. ہم کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری جائیداد ہے. اصل مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے. عارضی طور پر جس کو کوئی مالک بنا دے وہ ہمیشہ مالک نہیں ہوتا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے عزیز کیا نام ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، زید ہے، طلحہ ہے وغیرہ. پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو ساتھی بتا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مثال کے طور پر AWT کے اندر فلانا بلاک فلانا نمبر ہاؤس نمبر ہے. تو اللہ والے فرمانے لگے، استاد محترم ہمارے فرمانے لگے میرے عزیز آپ نے غلط بتلایا ہے، آپ کا یہ گھر نہیں ہے. گھر تو ہمارا کہاں پر ہے؟ جنت کے اندر ہے. یہ تو عارضی ہے. کبھی کبھی کسی مسافر جو ٹرین میں جا رہا ہو، ٹرین تھوڑی وقت کے لیے روکے کہیں پر اسٹیشن پر، آدھے گھنٹے کے لیے اسٹے کرے یا بعض اوقات زیادہ بھی اسٹے ہو جاتا ہے، گھنٹے کے لیے کرے، 2 گھنٹے کے لیے کرے، تو کبھی بھی کوئی عاقل شخص وہاں پر اپنا مکان نہیں بناتا. اتنی جو ہے نا ضرورت کی چیزیں نہیں لاتا کہ بھئی میں نے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا. کیوں؟ پتہ ہے 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد میں نے یہاں سے رخصت ہو جانا. اسی طرح میرے عزیز دوستو ہم یہاں پر کیا ہے؟ مسافر ہیں. اصل مالک بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے جو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. بے شک ہم وارث ہیں اس زمین کے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے. والینا یرجعون، یہ سب کچھ تمام کے تمام انسان جن ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. اور بادشاہت اس لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کہاں ہیں وہ بادشاہ؟ کہاں ہیں؟ تمام کے تمام ختم ہو چکے ہوں گے، صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہوگی. اس لیے فرمایا کہ ہم ہی اس کے وارث ہیں اور تمام کے تمام لوگوں کا لوٹنا وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا